نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے بلڈ اپ ہو رہا تھا سارا فساد، اور مختلف صوبوں میں بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی وہاں سے اٹھے ہیں کچھ لوگ اور مصر سے اور وہ آ گئے ہیں، کوفہ، بصرہ اور افریقیہ تک بھی جو اسکرمشز ہیں وہ ہونے لگ گئی تھیں۔ سعید بن عاص جو گورنر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ولید بن عتبہ کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا جو ایک ہوا انکاؤنٹر، یعنی انہوں نے ان کو لا کے رکھا، پھر ان سے روزانہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان سے باتیں کرتے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ نہیں اپنے سٹانس سے ہٹے۔ اور اسی طرح پھر ان کے ساتھ ذرا سختی کی، ہم نے پڑھا تھا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، تو اس سے ذرا سا یہ کیونکہ جب فرمنس ہوئی یا تھوڑی سختی ہوئی تو پھر یہ ذرا نیچے ہوئے، لیکن اصل میں پھر یہ اپنے اسی موقف کے اوپر ہی رہے اور بالآخر یہ لوگ جو ہیں یہ مدینہ آئے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو ہم نے اعتراضات پڑھے تھے نا مختلف قسم کے، وہ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی وقت پہ آ کے انہوں نے تو یہ کوئی لسٹ دی ہے کہ یہ اعتراض، یہ لگاتار وقتاً فوقتاً جو ہے اعتراضات، یہ کبھی کسی گورنر کو کوئی اعتراض کوئی کرتا تھا، کبھی کسی گورنر کو کوئی اور اعتراض کرتا تھا۔ تو اب ایک جو صورتحال تھی نا وہ یہ بنی ہوئی تھی کہ ہر صوبے میں یہ لوگ موجود تھے، یہ نہیں کہ یہ کسی ایک آدھی جگہ پہ کوئی چھوٹی سی چیز تھی، یہ ہر صوبے میں تھے۔ اور وہی جو بات پچھلے دفعہ بھی ہو رہی تھی کہ بالفرض اگر مدینہ میں ان کے ساتھ کوئی اگر ہارش سٹینڈ لیا جاتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو سٹینڈ تھا نا وہ یہ تھا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ پوری اسلامک ورلڈ میں بیک وقت سول وار ہو جانی تھی۔ اور پھر دوسرے یہ کہ وہ جو مدینہ کے ارد گرد کے جو عرب قبائل بھی تھے نا، جن کے لڑکے نوجوان وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک دم اپنے ان لڑکوں کی اور اپنے لوگوں کی ہی ساتھ دینا تھا۔ لیکن جب ادھر سے حکومت کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی طرف سے جو ایک حوصلے کا اور ایک صبر کی ایک اعلیٰ ایک وہ ایپیٹمی ہے کہ کس طرح سے وہ مثال قائم کی گئی کہ انہوں نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ اور میں سوچ رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ جو ایک تربیت تھی نا مکہ کے 13 سالہ دور کی، کفو ایدیکم، وہ کیسی یہاں انہوں نے پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھائی ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت تو یہ تھا نا کہ کمزور تھے اور ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت تو پوزیشن میں بھی تھے، ان کی ایک آنکھ کے اشارے پر ہزاروں لوگوں کی فوجیں اور آرمیز جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتی تھیں، تو اس کے باوجود انہوں نے وہ نہیں کیا لارجر انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اور ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لارجر انٹرسٹ دیکھنے کے قابل ہو، کہ وہ صرف وہ اس وقت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر تو نہ فیصلہ کرے، بلکہ وہ پوری تھوڑا دیر سوچے اور پوری پکچر دیکھے کہ کیا اس وقت کا جو ریئیکشن ہے، جو کہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد بھی ایک کوشچن سا دل میں اٹھنے سے رہتا نہیں ہے کہ آخر کیوں نہ ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک کوتاہ نظر انسان کو یہی نظر آئے گا، لیکن جو ایک ڈیپتھ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کی یا لیڈرشپ کی کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہی کرنا چاہیے، اور ارد گرد کے لوگ چاہے کس کیلیبر کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں، لیکن اس کے باوجود اجازت نہ دینا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر، کہ اپنی جان دے دی لیکن انہوں نے امت میں فساد نہیں ہونے دیا۔ پھر اس ساری جو ہے نا جو ہو رہا ہے ایک اپہیول سا، اس کے اندر پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف جو صوبوں کے گورنر ہیں ان سے مشورے بھی لیے ہیں،
تو اس کتاب میں اگر آپ آئیں پیج 667 کے بالکل نیچے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو مشورے دیے ہیں وہ 2 تجاویز تھیں جو انہوں نے دیں عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ مدینہ میں حالات سازگار نہیں ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں شام، یہاں پر میرا کنٹرول مکمل ہے۔ اسی لیے بعض یہ جو ہسٹری ایکسپرٹس ہیں نا، جو اسکالرز، وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ جو تھے نا، یہ بہت شارپ پولیٹیشنز تھے، بہت شروڈ پولیٹیشنز تھے۔ کہیں کتنا بھی اونچ نیچ ہوئی ہے، گورنرز کے خلاف شکایتیں ہوئی ہیں، گورنرز کی معزولی کے لیے مطالبے کیے گئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی کی نہ کوئی شکایت ہوئی ہے، اور ان کا شام پر اس وقت بھی مکمل کنٹرول تھا، جس وقت حالانکہ بہت اونچ نیچ ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو افضل اور جو صحابہ کے لیول والے جو لوگ ہیں سابقون الاولون، کہ وہ اسی لیول کے ہو گئے۔ اچھا پولیٹیشین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا لیول ریز ہو گیا۔ صحابہ میں کیٹیگریز ہیں، صحابہ میں لیولز ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کا تو سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح ہمیں بتا دیا ہے نا کہ وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد خرچ کرنے والے۔ پہلے والوں کا اجر زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، دونوں کے ساتھ ہی، سب کے ساتھ اللہ نے بڑے اچھے وعدے کیے ہیں، لیکن صحابہ میں کیٹیگریز ہیں۔ وہ ہم 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں نا، ایک ایکسٹریم ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بالکل غلط سمجھتی ہے یا ان کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ ان کو بالکل ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے وہ سابقون الاولون کے درجے میں ہے۔ تو دونوں ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اعتدال کا راستہ ہی ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یا تو آپ شام آ جائیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میری گردن تن سے جدا ہو جائے، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ تو انہوں نے پھر دوسری تجویز دی کہ پھر میں شام سے ایک فوجی دستہ یعنی گارڈز آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہوں، جو یہاں رہ کر جو خطرات ہیں ان سے نمٹے گا اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ کا اور اہل مدینہ کا دفاع کر سکے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہاں کی اکنامک معاشی صورتحال خراب ہونے کا خطرہ ہے، اتنے لوگ میری حفاظت کے لیے آ جائیں گے تو آبادی بڑھ جانے سے خوراک کے مسائل پیدا ہوں گے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں اور مہاجرین اور انصار کو ہرگز تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ پر اچانک حملہ ہوگا یا پھر آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ اب یہ شرپسند جو ہیں، یہ جب مدینہ آئے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ بہت باخبر تھے، ان کو ہر چیز کا پتہ تھا اور بڑے لیکن محتاط بھی تھے۔ تو انہوں نے شرپسندوں کے حالات معلوم کرنے اور ان کے عزائم جاننے کے لیے 2 ایسے مسلمانوں کی خدمات حاصل کیں جنہیں ماضی میں خلیفہ کی طرف سے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے سزا مل چکی تھی۔ انہیں بھیجنے میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ وہ سزا یافتہ ہیں اس لیے شرپسند سمجھیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھی، اور اس طرح وہ انہیں راز کی بات بتا دیں گے۔ آپ انٹیلیجنس کا معیار دیکھیے ذرا۔ تو بہرحال یہ 2 لوگ جو تھے، ان کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ہدایت دی کہ تم دونوں یہ معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرات جو ہیں نا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک کسی تادیبی کاروائی کا شکار ہو چکے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی سزا لے چکے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے حق اور صداقت کا احترام کیا، اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں تھا، اور انہوں نے جا کر جب سوالات وغیرہ پوچھے تو ان لوگوں نے اپنے عزائم کی وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے یعنی سیدنا عثمان کو چند باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور وہ باتیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں پختہ کر دی ہیں، یعنی اب وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکتی۔
پھر ہم واپس جا کر عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے امیر المومنین کو یہ باتیں یاد دلائیں مگر انہوں نے ان کی تلافی نہیں کی. دھمکیاں دے رہے ہیں نا, اور نہ ہی توبہ کی. اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے اور ان کا محاصرہ کر کے انہیں معزول کر دیں گے, اور اگر انہوں نے خلافت چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں قتل کر دیں گے. کوئی تیسری صورت قبول نہیں کریں گے. تو ان لوگوں نے واپس آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ انہیں اس فتنہ پردازی سے بچا لے, اگر تو نے انہیں نہ بچایا تو یہ لوگ خود بدبخت ٹھہریں گے. بہرحال ہوتا وہی ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے, اور پھر ان لوگوں نے اپنے جو اعتراضات کی بچھاڑ کی تھی وہ ہم نے پچھلی دفعہ ان اعتراضات کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا اور ان کے جوابات بھی ہم نے دیکھ لیے تھے. اب انہوں نے بہرحال مدینہ پر قبضہ کر لیا اور اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے طے کیا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مجبور کریں کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حج کے موسم میں تینوں مراکز یعنی مصر, کوفہ اور بصرہ سے مدینہ کا رخ کیا جائے. بڑی پلانڈ ان کی چڑھائی تھی, اور حج کا ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ ہی شہروں سے نکلا جائے اور حاجیوں ہی کا روپ دھارا جائے اور لوگوں کو یہی باور کرایا جائے کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں, اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچیں تو حاجیوں سے جدا ہو کر وہیں رک جائیں اور حاجی اپنے مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکہ چلے جائیں گے اور ہم یہیں رک جائیں گے. یعنی ہمارے علاقوں کے گورنرز کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں سے کس نیت سے جا رہے ہیں. ہم تو حج کی نیت سے جا رہے ہیں, لیکن نیت حج کی نہیں تھی, نیت مدینہ ہی میں رک جانے کی تھی شروع سے ہی. شوال سن 35 ہجری کو یہ گروہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے گرد جمع ہوئے ہیں, اور طریقہ واردات یہ تھا کہ مصر میں سے 4 ٹولیاں نکلیں اور ہر گروہ کا اپنا ایک سردار تھا, اور ان 4 گروہوں کی تعداد 1000 تھی. بصرہ سے بھی 1000 لوگ نکلے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آمد کی خبر ہو چکی تھی, اور آپ اس وقت مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی میں تھے, اور جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اسی بستی میں پہنچ کر انہوں نے پوچھا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو آپ نے چراگاہ کا کیا ہے کہ یہ چراگاہ جو ہے یہ عوام الناس نہیں استعمال کر سکیں گے, تو یہ قرآن کی آیت پڑھیے قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. آپ ان لوگوں کی نا جرت دیکھیے اور ان کی سخت دلی دیکھیے. تو یہ ان کا اعتراض تھا, اور اس کا بھی جواب دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب کس ہستی کو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے اور ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے بھیجا؟ علی رضی اللہ عنہ کو, علی بن نبی طالب کو. یہ جو بہت زیادہ ایک ہے نا اس بات کا کہ کوئی اختلافات تھے اور کوئی پتہ نہیں کیسے وہ دونوں آئی ٹو آئی دیکھتے ہی نہیں تھے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ جو دور ہے اس میں حضرت علی ان کے مشیر رہے ہیں, بالکل جس طرح ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے رہے ہیں, اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ ان کے ساتھ تھے, اینڈ تک ان کے ساتھ تھے. آخری دن ان کو بھیجا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ, اب مجھے ادھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان سے کہا, حضرت علی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کتاب اللہ کی پیروی کرو, تمہیں ہر ملامت اور خفگی سے خوش کر دیا جائے گا. تو وہ اس بات پر متفق ہو گئے. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی سخت باتیں بھی کی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, اور جس پر پھر یہ جو باغی ہیں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں, امیر المومنین کے قاصد ہیں, کتاب اللہ کو پیش کر رہے ہیں, لہٰذا ان کی بات نہ سننا یا نہ ماننا غیر مناسب ہے. اب حضرت علی نے ان کو جو بھی سمجھایا اور واپس جانے کی جو تلقین کی, تو انہوں نے 5 شرائط رکھی. اب یہ ساری شرائط جو ہے نا یہ اس کے گرد آپ دیکھیے گا کس چیز کے گرد ریوالو کرتی ہیں. نمبر 1, جلاوطن افراد کو واپس آنے کی اجازت دی جائے. باغیوں میں سے جو زیادہ شرپسند تھے انہی کے ساتھی, ان کو عثمان رضی اللہ عنہ نے جلاوطن کیا ہوا تھا, کہتے تھے ہمارے ساتھی واپس لائیں. جن کے وظائف بند ہیں ان کے وظائف جاری کیے جائیں, مانیٹری ہمیں جو کچھ مل رہا تھا وہ ہمیں ملتا رہے.
مال فے کو عام کیا جائے. حالانکہ اب یہ جو اکنامک اور مانیٹری اس طرح کی پالیسی ہوتی ہے جو اسٹیٹ کے پیسے کی ہوتی ہے, وہ آپ اس طرح پریشرائز کر کے تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ اسٹیٹ نے فلاں پیسہ جو ہے وہ ہمیں کیوں نہ دیا اور ادھر کیوں دیا. اور چوتھی کہ تقسیم مال میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے. یہ ان کا خیال تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا. اور پانچویں, امانت دار اور باصلاحیت افراد گورنر مقرر کیے جائیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ بڑے سمپل سے لوگ تھے اور ہر ایک کے اندر وہ لیول جو ہے کہ آپ مینیجر ہونا یا کسی چیز کا ایڈمنسٹریٹر ہونا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک نیک اور رائچس انسان کے اندر یہ ساری چیزیں بھی موجود ہوں. بہرحال جو صحابہ یا جو اس وقت صحابہ کی آگے کی جنریشن تابعین میں سے جو لوگ بھی تھے اس وقت کے گورنرز, تو وہ سوچ سمجھ کر ہی لگائے گئے تھے. لیکن کوفہ, بصرہ, مصر, ان لوگوں کو ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت یا یہ جان بوجھ کر, اور یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو واقعی شکایت بن جاتی ہے, واقعی اس انسان کے اندر کوئی پولیٹیکلی یا کوئی ایڈمنسٹریٹو اس کے اندر کوئی کمی کمزوری ہوتی ہے. لیکن اس کا انہوں نے جو ایک اگریسو انداز بنایا, اور آئے دن ان کو ہر گورنر سے ہی شکایت ہوتی تھی, جو نیا جاتا تھا اس کے ساتھ بھی ان کو شکایت ہو جاتی تھی. بہرحال یہ جو تھی نا شرائط, یہ مان لی گئی ان کی کہ ٹھیک ہے, اور ان کو کہا کہ تم لوگ اب واپس چلے جاؤ. اب یہ واپس چلے گئے. جب یہ واپس جا رہے تھے, اب اس میں یہ تو قیامت کے دن, دراصل یہ جو راز ہے نا, یہ قیامت کے دن کھلنا ہے انشاءاللہ کہ یہ عقدہ کیا تھا, یہ ہوا کیا تھا. لیکن اپیرنٹلی ایک آدمی ایک اونٹ پہ سوار, اور مصر والوں نے دیکھا, اب یہ سب اپنی اپنی ڈائریکشنز میں چلے گئے نا, کوفہ والے کوفہ کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, مصر والے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں نا, اب یہ اکٹھے نہیں ہیں ہزاروں لوگ, ٹھیک ہے, الگ الگ ہیں. تو مصر والوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, ایک اونٹ پہ سوار ہے, کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے, ذرا تھوڑا سا نا کہتے ہیں کہ ان کو سٹرینج لگا اس کے جو ایکٹیویٹی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ وہ اٹینشن ان کی کوئی لینا چاہ رہا ہے, اللہ عالم. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا, مشکوک جان کر انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو کہاں ہو, کہاں جا رہے ہو, کون ہو؟ تو اس نے فوراً, اب ان کی جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فوراً ہمیں بتا دیا ہے کہ میں امیر المومنین کا قاصد ہوں اور مصر کے عامل کی طرف امیر المومنین کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. انہوں نے اس کی تلاشی لی, انہوں نے کوئی خط ان کو ملا جو امیر المومنین کی طرف سے مصر کے گورنر کی طرف تھا, اس پر امیر المومنین کی مہر بھی لگی ہوئی تھی, اور خط جو کھول کے پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ شرپسند جو ہی مصر پہنچیں انہیں قتل کر دینا, یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دینا, یعنی وہ جو فساد فی الارض والی سزائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک سزا ان کو دے دینا. یہ خط پڑھ کر جو مصری قافلہ ہے وہ واپس مدینہ آ گیا. ادھر سے کوفہ بصرہ والے بھی آ گئے, جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا ہے کہ کوئی آدمی ملا ہے اور اس کے پاس خط تھا, کہ یہ سازش ادھر ہی تیار ہوئی ہے, مدینہ میں تیار ہوئی ہے کہ یہ اب ہم کریں گے اور تاکہ پھر ہم واپس آ سکیں, کہ یہ تو معاملہ ختم ہو گیا, جو ہم کرنے آئے تھے وہ تو ہوا نہیں ہے. تو بہرحال اس میں اب مختلف آراء ہیں کہ یہ خط کیا تھا, کس نے لکھا. پہلی بات جو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ تو کسی صورت درست نہیں ہو سکتا, کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جعلی خط لکھے جاتے ہیں, جعلی مہریں لگائی جاتی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نے نہیں لکھا. جو بندہ اپنی جان بچانے کی خاطر اتنی سی کسی کا خون بہانے کے اس میں نہیں ہے تو وہ اس طرح سے جھوٹ بولے گا. اور سابقون الاولون اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ, تو یہ تو کسی صورت, یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ وہ اتنا بلیٹنٹ لائے نعوذ باللہ وہ بولیں گے. لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا ہو اور بعد میں وہ بتا نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ شاید یہ مروان نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ مور لائل دین دا کنگ, کہ چچا کا بیٹا تھا اور ان کا کاتب تھا. مروان عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا کا بیٹا ہے اور ان کا کاتب ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا, کہ اس نے لکھا ہے.
اور کیونکہ وہ کاتب تھا تو اس کے پاس مہر تھی. تو اس میں بہت سے ہسٹورینز اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب عثمان رضی اللہ عنہ کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے اس خط کی وجہ سے، وہ کیوں چاہے گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی اب جان جائے؟ اگر وہ اتنا لائل ہے ان کے ساتھ کہ وہ جھوٹا خط لکھ سکتا ہے تو اس وقت پھر اس نے اٹھ کے کہہ دینا تھا، یا ایٹ لیسٹ عثمان رضی اللہ عنہ کو بتا دینا تھا کہ وہ خط میں نے لکھا تھا. اس نے کہیں یہ بات نہیں کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے، امام بخاری نے اس سے حدیث لی ہے، تو وہ ثقافت کے ایک لیول پر بھی ہے. تو لہٰذا یہ بھی بہت زیادہ لگتی بات نہیں ہے کہ یہ مروان نے لکھا ہو. آگے اللہ بہتر جانتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جال سازی تھی اور یہ ساری ان لوگوں نے خود کی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کا اسی کی طرف رجحان جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اب تو انہوں نے اس ساری چیز کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا. وہ جو انہوں نے شرائط مانی تھیں اور رکھی اور ان کی مانی گئیں اور ہر چیز، بس وہ ایک خط. اور اگر آپ اس خط میں بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ امیر المومنین کی اس بات میں کیوں نہیں بلیو کرتے کہ جب وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا؟ تو بہرحال انہوں نے محاصرہ کر لیا. اب یہ جو محاصرہ ہے نا، عثمان رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے اس وقت، وہ جو باب عثمان مسجد نبوی کا، اور آپ جانتے ہیں بقیع الغرقد کی طرف کا وہ ہے، تو یا اس وقت کا ان کا گھر جو ہے وہ اب کی مسجد نبوی کے اندر آ گیا، یا یعنی اسی ڈائریکشن میں گھر تھا، اور گھر بڑا تھا. اور ایک امیر المومنین کی حیثیت سے جو گھر ان کو چاہیے تھا، اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو بہت بڑا ہال تھا جس میں کہ سینکڑوں لوگ ایک وقت پر آ جاتے تھے، پورے آ جاتے تھے. اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں صحابہ اندر آتے رہے، پھر اس کے بعد ان باغیوں نے جب آنا منع کیا ہے تو پھر وہ جیسے کوئی گاؤں وغیرہ میں اگر آپ لوگوں نے گھر دیکھے ہیں کہ چھتیں ایک ہوتی ہیں، تو پھر بعد میں صحابہ چھتوں کے ذریعے سے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں آتے رہے. اور اتنا قریب تھا گھر مسجد کے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بعد میں جب کھڑکی سے خطاب کرتے تھے تو سنائی دیتا تھا. تو ابتدا میں یہ ہوا ہے کہ محاصرہ جب ہوا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے رہے. کوئی ملنا چاہتا تو اسے بھی کھلے عام ملنے کی اجازت بھی تھی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکلنے سے روک دیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہ دی. اب جو ان کے اور باغیوں کے درمیان اس محاصرے کے دوران مذاکرات ہوئے ہیں، تو پہلا مطالبہ خلافت سے دستبرداری کا تھا، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کسی صورت نہیں مان سکتے تھے، اس لیے کہ آگے چل کے یہ بات آئے گی بھی. کسی صحابی نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو اگزامپل سیٹ ہو جائے گی، جس نے ہٹوانا ہے وہ جلسے کرے، جلوس نکالے اور وہ دباؤ ڈالے اور خلیفہ وقت جو ہے وہ ریزائن کر دے. تو یہ میں نہیں کروں گا. لا اخلو سربالن سربلنیہ اللہ، میں وہ قمیض نہیں اتاروں گا جو مجھے اللہ نے پہنائی ہے. اور آپ کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف تھا، اور کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، تم اس کو مت اتارنا. اچھا، اب بعض صحابہ کی رائے تھی کہ آپ دستبردار ہو جائیے تاکہ آپ کا خون محفوظ رہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ آپ کے پاس آئے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ دستبردار ہو گئے تو کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کیا پھر آپ کو موت نہیں آنی؟ یعنی یہ ایک بزدلی کا یا ایک کمزوری کا فیصلہ پھر آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشگی کی زندگی ملنی ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں. پھر عبداللہ بن عمر نے کہا اگر آپ دستبردار نہ ہوں تو وہ قتل کرنے سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں. اب یہ تھے نا صحابہ، موت سے تو وہ ڈرتے نہیں تھے.
تو ابن عمر نے فرمایا میں یہ بات ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ وہ قمیص اتار دیں جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے، اس طرح تو یہ طریقہ چل نکلے گا کہ جب کوئی قوم خلیفہ کو ناپسند کرے گی وہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور خلیفہ کو قتل کر دے گی۔ کس قدر دور اندیشی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خلافت اور حکومت جو ہے یہ کھیل تماشا بن کے رہ جائے۔ بہرحال ابن عمر اور دیگر صحابہ کے مشورے کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جو پہلے بھی دستبردار تو ہو بھی نہیں رہے تھے لیکن صبر و استقامت سے کام لیا، ثواب کی نیت سے ڈٹ گئے، دستبردار نہیں ہوئے اور نہ ہی اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ یہ جو شر پسند تھے نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حقیر اقلیت تھے، یعنی ایک تو یہ ہر صوبے میں یہ نہیں کہ میجورٹی ان کی تھی، تھوڑے تھے، اور جس کو کہ آپ کہیں گے کہ ہیو ناٹس ہوتے ہیں نا جو لوگ، کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ہیو ناٹ، ہر وہ بندہ جس کے پاس دنیاوی جاہ یا پیسہ نہیں ہے، ہر وہ بندہ ہیو ناٹ نہیں ہوتا۔ ہیو ناٹ ایک خاص وہ مینٹیلٹی ہے کہ جس کو ہر وقت یہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جن لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس کیوں ہے، اور وہ ہر وقت ان سے چھیننے کی اور ان سے متنفر وہ رہتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹولہ تھا، یہ سارے باغی جو ہیں یہ وہی ٹولہ تھے، اور نہ ہی انہوں نے اسلام کے لیے کبھی کوئی قربانی دی تھی، ینگسٹرز تھے، اور نہ ہی ان کو کوئی علم تھا دین کا۔ تو یہ جو صاحب کتاب ہیں یہ لکھتے ہیں یہ ادنا آوارہ بازاری اور سازشی لفنگوں کا ٹولہ تھا، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ ان گھٹیا لوگوں کے مطالبوں کے آگے جھک جاتے تو امت کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی، خلافت کا رعب زائل ہو جاتا اور عوام اور حاکم کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا۔ تو امت کو اتنے برے اثرات سے بچانے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ خوب سمجھتے تھے کہ باغیوں کے مطالبے ٹھکرانے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ گئی ہوئی تھی، قتل کی بات تو ہو رہی تھی نا، عبداللہ بن عمر نے بھی یہی کہا ہے نا کہ بڑی حد ہے تو قتل کر دیں گے نا، تو آپ نے ہمیشہ تو ویسے بھی نہیں جینا۔ پھر وقتاً فوقتاً یہ لوگ جو ہیں یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں قتل کی اس پورے محاصرے کے دوران۔ ایک دن یہ آپ کے گھر کے بیرونی دروازے کے قریب آ گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کی دھمکیوں کی آوازیں سنی، اور آپ وہیں سے متغیر چہرے کے ساتھ گھر والوں کے پاس لوٹے اور فرمایا وہ ابھی ابھی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ تو گھر والوں نے کہا اے امیر المومنین، اللہ آپ کو ان سے کفایت کر جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا آخر وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا سوائے 3 صورتوں کے جائز نہیں ہے، ایک وہ جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، یا کوئی شادی شدہ زانی ہو، یا کسی نفس کو بغیر بدلے کے قتل کرے، اور اللہ کی قسم میں نے تو جاہلیت اور اسلام میں کبھی بدکاری نہیں کی، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے کبھی اس کے علاوہ کسی اور دین کا سوچا بھی نہیں، نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ بات اتنی کیوں آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بہت ہی پینفل اور بڑا ہی یہ ٹریجک یہ وہ جو ہے نا مرحلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں عثمان رضی اللہ عنہ ان ساروں کو اپنے مقام اور مرتبے کی یاد دلا رہے ہیں۔ مثلا جو یہ حدیث ہے اس کا بھی ذکر کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ میں اس شخص سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو یوم ہرا کو اس وقت رسول اکرم کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے پہاڑ کے حرکت کرنے پر اس پر اپنا پاؤں مارا اور پھر فرمایا اے ہرا ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ تو یہاں پر شہید جو ہیں یہ 2 تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، یہ حدیث یاد کروائی، تو لوگوں نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو بیت رضوان کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تھا اور میرے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی اور آپ نے قتال کی بیعت لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ یدی و ہذہ ید عثمان،
یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر آپ نے میری طرف سے بیعت کی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر فرمایا میں اس شخص سے قسم دے کر پوچھتا ہوں جو اس مجلس میں موجود تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ گھر یعنی مسجد نبوی سے ملحقہ یہ گھر کون خریدے گا اور مسجد کو وسیع کرے گا کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اسے گھر دے، تو میں نے وہ گھر خرید کر مسجد وسیع کر دی۔ تو لوگوں نے گواہی دی کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قسم دے کر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو جیش العسرہ یعنی تبوک کے روز اس مجلس میں موجود تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کون خرچ کرتا ہے کہ اس کے قبول ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں، تو میں نے آدھا لشکر اپنے مال سے تیار کیا۔ تو لوگوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی۔ پھر فرمایا میں تم سے اللہ کے لیے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جب روما کا پانی مسافر بھی پیسوں کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تھا تو میں نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ تمام لوگوں نے آپ کی اس بات کی بھی تصدیق کی۔ پھر آپ نے اپنے ذو النورین ہونے کی بھی بات فرمائی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان ساری باتوں کے باوجود باغی اپنے عزائم سے باز آنے والے نہیں اور وہ انہیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا قدم اٹھانے سے ڈرایا، اور اس بائی دس ٹائم اب اندر ہیں گھر کے، نکل نہیں سکتے، اور گھر کے اندر سے دیوار کے سوراخ سے جھانک کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں مجھے قتل نہ کرو نہ مجھے ناراض کرو۔ اس موقع پر بھی اسلام کی فکر ہے اور ان لوگوں کی عاقبت کی فکر ہے۔ اگر مجھے قتل کر دو گے تو دشمن سے کبھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکو گے، نہ کبھی دشمن سے جہاد کر سکو گے، تمہارے اختلافات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ تم اس طرح ایک دوسرے سے الجھ جاؤ گے، اور وہی کچھ ہوا جس سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈرایا اور خبردار کیا۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد وہ تمام خدشات جن کا آپ نے اظہار کیا تھا حقیقت بن کر سامنے آئے، اور اسی بارے میں حسن البصری رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ کی قسم شہادت عثمان کے بعد اگر لوگوں نے اکٹھے نماز پڑھی بھی تو ان کے دل ایک دوسرے سے دور تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ آئے اور صحابہ نے پیشکش کی کہ ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا اور پیغام بھیجا تھا کہ میرے ساتھ 500 زرہ پوش ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر کے آپ کا دفاع کروں۔ ایک انسان کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے واریر کی طرف سے یہ ایک پیشکش آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔ اینڈ تک یہ سینٹنس انہوں نے ریپیٹ کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ پھر اسی طرح سے زبیر بن عوام، یہ وہ ہیں کہ جن کو کہا تھا صحابہ نے کہ آج آپ کی تلوار بڑی خوب چلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تلوار نہیں تھی، یہ وہ کندھا تھا جس نے تلوار اٹھا رکھی تھی۔ یعنی ایسے ایسے جری بہادر خالص لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میری اطاعت پر قائم ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ قتال نہ کرے۔ اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ نے 3 مشورے دیے رضی اللہ عنہ نے۔ نمبر 1، ان کا مقابلہ کیجئے، میدان میں نکل آئیے، پورا مدینہ جو ہے وہ میدان جنگ بن جاتا۔ دوسری صورت، آپ پچھلے دروازے سے نکلیں اور صحابہ ساتھ ہیں، مکہ چلے جائیں، وہاں یہ لوگ نہیں پہنچیں گے اور آپ پر دست درازی نہیں کر سکیں گے۔ تیسرے، شام چلے جائیں، وہاں معاویہ ہیں اور اہل شام اطاعت پر قائم ہیں اور دفاع کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں ریجیکٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا جہاں تک لڑائی اور قتال کا تعلق ہے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا خون بہانے والا نہیں بننا چاہتا۔ آپ دیکھیں کتنا یقین ہو، کتنی کنوکشن ہو تو انسان یعنی ایک بار، دوسری بار، تیسری بار کسی نہ کسی آفر پہ اینڈ پہ جا کے انسان ٹیمپٹ ہو جاتا ہے، یا انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا چلو پھر مان ہی جاتا ہوں۔ لیکن ہاں یہ بھی تو صحابہ ہیں، لیکن وہ جو بات انہوں نے ایک پکڑی ہوئی تھی نا وہ بہت بڑی بات تھی، اور خوریزی یہ نہیں کہ ان چند خوارج کی ہونی تھی، وہ جو سول وار ہونی تھی اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہنا تھا۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ میں مکہ چلا جاؤں، تو میں تو نہیں مکہ جاؤں گا،
اور کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ کی بے حرمتی کرے گا اور اس پر پورے نصف عالم کا عذاب ہوگا، تو میں تو وہ شخص نہیں بننا چاہتا، اور شام جاؤں تو میں تو دارالہجرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ پھر عبداللہ بن زبیر، یہ بھی ایک بڑے جری بہادر اور جوان تھے، یہ باقی صحابہ تو اب ذرا بڑھاپے کی دہلیز پر بھی ہیں نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالباً مڈ 50s میں ہیں، اور اسی طرح سے زبیر بن عوام ان سے بھی بڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا دفاع کروں گا، اور یہ آپ کے گھر میں بھی آ گئے، اور کچھ صحابہ کرام اور بھی تھے جو گھر کے اندر بھی آ گئے، لیکن بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا، تلوار نہ اٹھانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی آپ کا دفاع نہ کر سکا۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا، میری وجہ سے کوئی خون نہیں بہائے گا۔ پھر انصار آئے کہ شاید کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے نہیں کہا مدینہ کے ہم رہنے والے ہیں، فرسٹ انہیبیٹنٹس ہم ہیں مدینہ کے، ہمارا شہر ہے، تو کعب بن مالک اور زید بن ثابت آئے، ان کو بھی کہا ہرگز نہیں، مجھے اس بارے میں کسی کے دفاع کی ضرورت نہیں۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو واپس انہوں نے کہا میں اپنی تلوار میان سے نکالوں، فرمایا نہیں، اگر تم یہ قدم اٹھاؤ گے تو میں تمہارے خون سے بری ہوں، اپنی تلوار میان میں ڈال لو اور اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آخری دن ہوا تھا، اور حسن رضی اللہ عنہ کو زخم لگے بھی ہیں باغیوں کے، اور اتنے لگے ہیں کہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی مسلح ہو کر آ گئے، جنہوں نے کہا تھا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ مسلح ہو کر آ گئے، اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی۔ پھر سختی سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی منع کیا۔ آپ ذرا ان کے منع کرنے کی کنوکشن دیکھیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ لینینٹ اور بڑے درگزر کرنے والے، وہ تھے ایسے، لیکن یہاں پر جو ایک کریکٹر نظر آتا ہے نا، جو گرٹ نظر آتی ہے ایک انسان کی، کہ یہ تو میں نے نہیں کرنا، یہ کام یہ خون بہانے والا ہے، یہ تو میں نے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے پھر میری ایک کی لیں جان، میرے سے زیادہ کی نہ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی منع کیا۔ پھر اسی طرح سے بہت سے مہاجرین و انصار صحابہ کو سب کو منع کیا۔ لہٰذا جن ڈس آنیسٹ ہسٹورینز نے یہ الزام لگایا ہے کہ صحابہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت نہیں کی، تو یہ الزام سراسر غلط ہے۔ اس میں جتنی بھی روایات آتی ہیں نا، وہ سب متن اور سند دونوں اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اب یہ جو اتنی کنوکشن تھی جنگ سے کنارہ کشی کی، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو رازدارانہ طور پر وصیت کی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کو باز رہنے کا حکم دیا تھا، اور سیدنا عثمان نے اس کا انکشاف محاصرے کے دن کیا، اور صحابہ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا میں اس پر کاربند ہوں۔ پھر یہ کہ آپ کا یہ ارشاد کہ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء میں سے وہ پہلا شخص بنوں جو آپ کی امت کا خون بہائے، تو یہ الزام بھی وہ اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے۔ تیسری وجہ یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ باغیوں کا ٹارگٹ صرف میں ہوں، اس لیے آپ نے مومنوں کے ذریعے بچنا ناپسند کیا اور اپنی جان پر انہیں ترجیح دے کر انہیں بچا لیا۔ چوتھے یہ کہ ان کو یقین تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اس فتنے میں قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے انہیں مصائب اور تکلیفوں کے بدلے میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ حق پر قائم ہوں گے اور انہیں شہید کیا جائے گا۔ اب وہ 82 ایئرز کے ہیں، تو اب اور کون سا موقع آنا تھا، تو ان کو یہ بھی پتا تھا، تو ان کو قرائن بتا رہے تھے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب میں نے شہید ہونا ہے۔ اور تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے حدیث کہ جس رات آپ شہید ہوئے اور اس رات آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کل روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا، تو یہ سحری کا ہی کہتے ہیں وقت تھا، تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر روزہ رکھ لیا، انہوں نے اس خواب کی وجہ سے روزہ رکھا۔ آپ یقین کا ذرا معیار دیکھیے۔ پھر ان کو مزید یقین ہو گیا کہ آج شہادت کا دن ہے۔ اور پھر پانچویں بات یہ بھی کہ آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا،
جب انہوں نے کہا کہ آپ ڈٹ جائیں، اس سے آپ کا موقف زیادہ مستحکم ہوگا اور دشمن پر حجت قائم ہوگی۔ بالآخر یہ تمام جو چیزیں ہیں پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 فتنوں سے نجات پا گیا وہ یقیناً نجات پا گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی اور پھر فرمایا میری وفات، فتنہ دجال اور حق پر قائم رہنے والے مظلوم خلیفہ کی شہادت۔ اب اس سارے چیز کے اندر امہات المومنین بھی موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک مقام ہے، ہم بات کرتی ہیں، میں جاتی ہوں، میں بات کرتی ہوں، تو اس میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ اتنے وہ بدتمیز تھے کہ انہوں نے ان کا بھی نہیں کیا پھر ادب، انہوں نے یہ کیا، بہادر تھی، بہادر باپ کی بیٹی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو جب پتہ چلا کہ معاصرین نے عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی بھی بند کر دیا ہے، تو انہوں نے عمر بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کو جو عثمان رضی اللہ عنہ کے پڑوسی تھے پیغام دے کر علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ باغیوں نے پانی بند کر دیا ہے، ممکن ہو تو کسی طریقے سے پانی اندر بھیجو۔ اسی طرح طلحہ، زبیر، عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے معاونت کی کوشش کی اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد میں مشغول ہو گئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ طبعی تقاضا بھی تھا کیونکہ عثمان اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما دونوں بنو امیہ سے تھے۔ بہرحال یہ آگے بڑھیں تو باغیوں نے ان کے خچر کے چہرے پر مارا، تو سیدہ ام حبیبہ نے فرمایا بنو امیہ کے کچھ افراد کی وصیتیں عثمان کے پاس ہیں، میں ان سے مل کر ان وصیتوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ یتیموں اور بیواؤں کے اموال ضائع نہ ہوں۔ باغیوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اور پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کے خچر کی رسی تلوار سے کاٹ دی، اور وہ خچر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بعض لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا خچر ہی پر ایک سائیڈ کو جیسے انسان یعنی لڑک جاتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ خچر سے چمٹے، اسے پکڑا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بال بال بچیں، اور پھر کچھ لوگ جن کے دل میں کچھ تھی انسانیت وہ انہیں گھر لے گئے۔ اور بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام حبیبہ نے اپنے غلام ابن جراح کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ سیدنا عثمان کے ساتھ رہے۔ اتنے شدید ہنگاموں کے باوجود ابن جراح آخری وقت تک عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا گھر عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے بالکل پاس تھا، ایک دیوار تھی کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جیسے لکڑی کا ایک وہ پھٹا رکھ کر برج سی بنا کے تو ان کو کھانا پہنچایا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور کچھ عرصہ یہ کھانا اور پانی ان کے گھر منتقل کرتی بھی رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ سے تشریف لے گئیں، اور اب آگے جیسے چلتی ہے ساری ہسٹری تو پھر ہمیں جانتے ہیں کہ اس وقت سیدہ عائشہ حج کر کے وہاں پہ تھیں اور وہاں ہی خبر ملی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مروان نے بلکہ گزارش کی کہ ام المومنین اگر آپ یہاں رہتی تو ممکن تھا کہ سیدنا عثمان کی حفاظت ہو سکتی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ام حبیبہ کے ساتھ کیا گیا؟ پھر مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہ ملے جو میری حفاظت کر سکے؟ اللہ کی قسم میں آر نہیں دلاؤں گی، کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گی جو باعث ملامت ہو، مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شاید ان کے اس طرح احتجاجاً چلے جانے کی وجہ سے ان باغیوں کو کوئی حیا آئے اور وہ اپنے ناپاک مقاصد سے باز آ جائیں۔ پھر تمام امہات المومنین نے حج کے ارادے سے وہاں سے جانے کی تیاری کر لی، اور ان سب کا مقصد فتنے سے فرار یا محض ڈر کر وہاں سے نکلنا نہیں تھا، بلکہ ان فتنہ پرور لوگوں کے چنگل سے سیدنا عثمان کو نکالنا تھا کہ شاید اس طرح ہی وہ باز آ جائیں کہ ہم نے تو امہات المومنین کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ جائیں تو ہم ہی باز آ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی اس کا فرق نہیں پڑا۔ اب یہاں پر ایک
ہستی ہیں کہ جن کی اس ساری باغیوں میں جو ہے نا موجودگی وہ ذرا کھٹکتی ہے، اور لینیج کے اعتبار سے وہ سب سے افضل ہیں، وہ ہیو ناٹس اور وہ رف ریف میں نہیں ہیں، اور وہ ہیں محمد بن ابو بکر، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی حجۃ الوداع کے سال میں، لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ کوئی تقریباً 2.5 سال کے تھے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھیں۔ آپ جانتے ہیں اسماء بنت امیس وہ خاتون ہیں جنہوں نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی، ان کی شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی، اور محمد بن ابو بکر جو ہیں یہ پلے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ اب اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کے اختلافات میں، حالانکہ اس میں آپ حضرت علی اور حضرت حسن بن علی کا کردار آپ دیکھ لیں کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھے محمد بن ابو بکر، ان کو بھی کوئی گورنری نہیں ملی، یا ان کو کوئی مطالبے کی تسلیم میں یا کسی پیسے کے اس میں ان کو کوئی ایسا ایشو ہوا ہے کہ جس میں یہ انتہائی خلاف ہو گئے، اور یہ اتنے خلاف ہوئے کہ بعد میں جنگ جمل میں اپنی بہن کے بھی اگینسٹ ہی حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت عائشہ کے اگینسٹ۔ تو ان کو ان کی والدہ جو ہیں اسماء بنت امیس انہوں نے سمجھایا بھی، لیکن بہرحال اینڈ میں آ کر تو اب ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ یہ اندر پہنچے ہیں قتل کی نیت سے، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھی پکڑی ہے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا ہے کہ بھتیجے تمہارے باپ کو علم ہو تو اس کو کبھی اچھا نہیں لگے گا، اور یہ سن کر تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو جو قاتل ہیں ان میں محمد بن ابو بکر شامل نہیں ہے، وہ اختلاف کی وہ ایک جوانی کی جو ایک وہ ہوتا ہے جوش، اور اس میں وہ اتنا آگے بڑھا ہے ایک دفعہ، لیکن بہرحال وہ قتل میں شریک نہیں ہے۔ یہی رائے جو معتدل ہسٹورینز ہیں ان کی ہے۔ پھر اس سارے فتنے کے دوران اب امیر المومنین خطبہ حج دیا کرتے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ پر بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ اس سال وہ لوگوں کو خطبہ حج دیں، اور اس خطبہ حج میں انہوں نے بہت سے جو یہ اختلافات جو باغیوں نے جو اعتراضات کیے تھے نا ان کا ذکر اور ان کا جواب ابن عباس کو دے کر بھیجا، اور ابن عباس نے وہ فرماتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان کا یہ گرامی نامہ حجاج کرام کو مکہ میں 7 ذی الحج کو پڑھ کر سنایا، یعنی ان کو ایک دفعہ ایجوکیٹ کر دیا کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے تو میری طرف سے اس ساری بات کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ادھر اب آہستہ آہستہ محاصرہ جو ہے وہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ پہلے تو صحابہ آ جا رہے ہیں نا، کوئی آ رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی زیادہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے سب کو ہٹا دیا گیا۔ گھر میں حضرت عثمان تھے، ان کی بیوی نائلہ کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ امیر معاویہ کی بہن تھیں، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ ایک عیسائی خاتون تھیں جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئی تھی، اور ان سے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت شادی کی ہوئی تھی۔ ایک نا معاملہ ہیٹا پورا تھا، اب باغیوں کے لیے بھی زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ مختلف جو شہر تھے وہاں پہ جب خبریں پہنچ رہی تھیں تو باغیوں کے خلاف وہاں پر بڑی ایک سینٹیمنٹ سٹرونگ ہوتا جا رہا تھا۔ حج کے دن بھی تیزی سے گزر رہے تھے، اور اس بات کا بھی کبھی امکان تھا کہ حجاج کرام جلد خلیفہ کی مدد کے لیے پہنچیں۔ انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انگلی بھی نہیں اٹھانے دینی، اور ان کو یہ تھا کہ سیدنا ابن عباس، عائشہ رضی اللہ عنہ، امہات المومنین جیسے جو حمایتی ہیں خلیفہ کے، ان کے واپس آنے سے پہلے اب ہم اپنا کام کر چھوڑیں۔ اتنا خون اترا ہوا تھا ان کی آنکھوں میں۔ اور پھر محاصرے کی آخری رات جیسے بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ کو، اور آپ نے فرمایا کہ یا عثمان افطر عندنا، اے عثمان آج ہمارے ہاں افطار کرو، تو اسی لیے انہوں نے اس دن روزہ رکھا اور اسی روز شہید کر دیے گئے۔ یہ جو شقی القلب باغی تھے انہوں نے آپ کے گھر پر پھر دھاوا بول دیا۔ حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم، سعید بن عاص رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام کے صاحبزادوں نے مزاحمت کی
تھوڑی لڑائی چھڑی، ٹھیک ہے، جو موجود تھے انہوں نے، صحابہ نے اور ان کی اولادوں نے مزاحمت کی باغیوں کی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اللہ تم میری نصرت سے بری الذمہ ہو، لڑائی نہ کرو. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ کچھ تو ہم ان کو پیچھے بیک آف کریں. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام آگے بڑھے کہ آپ کی مدد کریں، تو سیدنا عثمان نے انہیں روک دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ جو لڑائی نہیں کرے گا وہ آزاد ہے. پھر بڑے اصرار کے ساتھ پرزور اعلان فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت اور پیروی ضروری ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ لڑائی سے باز رہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ میں تو شہید ہونا ہی ہے، تو اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں پر ایک جنگ چھیڑ کے تو میں یہاں سے دنیا سے چلا جاؤں. جس دن یہ پہلا جب یہ انہوں نے حملہ کیا تو قریش کے 4 نوجوان حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن حاطب اور مروان بن حکم زخمی بھی ہوئے تھے. دفاع کی جو غرض سے آئے ہوئے تمام جو صحابہ ہیں اور ان کی اولادیں، ان کو عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر بھیج دیا، اور گھر میں صرف عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ رہ گئے. اب محاصرین کے سامنے کوئی دفاع کرنے والا موجود نہ تھا. ان بدبختوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اتنی بھی شرم نہیں آ رہی تھی کہ 82 ایئر اولڈ امیر المومنین کو قتل کر کے ہمیں ملے گا کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اپنے گھر کا دروازہ بھی کھول دیا، اور باقی سب لوگ جب چلے گئے تو انہوں نے مصحف کھولا اور تلاوت شروع کر دی. اور آپ کا روزہ تو تھا ہی، اور محاصرین میں سے ایک باغی جس کے نام کا روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا، وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا میرے اور تیرے درمیان کتاب اللہ ہے. تو وہ شخص آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، یعنی کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی ذرا ایمان کی رمق تھی. تو ابھی وہ نکلے ہی تھا کہ ایک اور شخص گھس آیا، اسے موت الاسود کہہ کر پکارا جاتا تھا. اس نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے آپ کا گلا دبایا. اس کا بیان ہے اللہ کی قسم، خود کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چیز کبھی نہیں دیکھی. میں نے جب ان کا گلا دبایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم میں جن گردش کر رہا ہے. پھر اس نے ان پر تلوار کا وار کیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ پہلی ہتھیلی تھی جس نے مفصل صورتوں کو لکھا تھا، یعنی کاتب وحی تھے نا، اور دا ویری مصحف جس کو وہ لکھتے تھے انہیں کلام الہی کے اسی کے عین سامنے شہید کیا گیا. ہاتھ کٹنے کے بعد بہنے والے خون کے چھینٹے اس مصحف پر پڑے جس کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور آخری جو آپ کی تلاوت تھی وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ان باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا تو آپ کی بیوی نائلہ بنت فرافصہ نے آپ کا دفاع کیا. وہ آپ پر جھکیں، آپ کے وجود پر چھا گئیں اور تلوار کے قاتلانہ وار اپنے ہاتھ پر روکتی رہیں. سودان بن حمران نے ان واجب الاحترام نہتی خاتون کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں کیا. اس بدبخت نے ان پر بھی حملہ کر دیا، تلوار مار کر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں. جب وہ مڑی تو ان کے پہلو پر بھی تلوار کا ایک چوکا لگا. سیدنا عثمان کے غلام نجیح نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے صدمے سے لرز اٹھے اور غصے سے بے قابو ہو کر سودان بن حمران پر ٹوٹ پڑے. انہوں نے اس ظالم کو آن کی آن میں قتل کر دیا. میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کیا ملا، اس بدبخت کو، اس بدبخت نوجوان کو، یعنی ادھر قتل کیا اور ادھر خود قتل ہو گیا ہے، اب تمہیں کیا ملا. اور پھر اسی طرح سے ایک اور باغی آیا تو اس نے نجیح کو قتل کر دیا، نجیح کو شہید کر دیا. اور یہ منظر دیکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اور غلام اس ایک باغی پر ٹوٹ پڑا جس نے نجیح کو قتل کیا تھا، تو اسے بھی مار دیا. ٹھیک ہے، اب گھر میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، 2 شہید تھے اور 2 مجرم، عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کا غلام نجیح، اور مجرم سودان اور دوسرا ایک شخص تھا. اور پھر انہوں نے باغیوں نے کہا جس کا خون ہمارے لیے حلال تھا اس کا مال بھی حلال ہے، لہٰذا اس کے گھر میں جو کچھ ہے لوٹ لو. اور گھروں میں لوٹ مار بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عورتوں کے زیورات بھی انہوں نے چھین لیے. صحابہ کرام کو جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے اور بہت اپسیٹ ہوئے. سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص تاریخ شہادت
کے بارے میں اجماع ہے مورخین کا کہ یہ 35 ہجری ہے، سن تو 35 ہجری ہے، اور بروز جمعہ 18 ذی الحج، سب سے قوی جو قول ہے نا، 18 ذی الحج سن 35 ہجری بروز جمعہ۔ عمر مبارک اس وقت 82 سال تھی۔ جس دن آپ شہید ہوئے اسی دن صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کو غسل دیا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان میں حکیم بن حزام، جبیر بن مطعم، زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی 2 بیویاں نائلہ اور ام البنین شامل تھیں، اور کئی بچے بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ راجح رائے کے مطابق نماز جنازہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، اور آپ کو رات کے وقت مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں دفن کیا گیا تھا۔ اور اس لیے کہ یہ باغی جو ہے نا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا ہٹ کے آپ دیکھیں، آج بقیع میں پتہ چلتا ہے نا صاف کہ وہ باقی جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے، سارا کنفائنڈ جو صحابہ کی قبریں ہیں، باقی پھر لوگوں کی ہیں، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی بالکل بقیع کے اینڈ پر۔ تو اس وقت یہ تو بقیع الغرقد کا اتنا حصہ ہی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ یہ ذرا جنگل کا ایک، یہ تو بعد میں ایکسٹینڈ ہو کہ بقیع الغرقد کا اب حصہ بنا ہے۔ تو اس لیے کہ خدا نخواستہ ان بدبختوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہاں قبر ہے تو وہ کہیں اس کو اکھاڑ کر، تو کوئی پھر جو ہے جو قتل کر سکتا ہے ایسے انسان کو، جو شہید کر سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی ایکسٹینٹ پر جا سکتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی انصاری یا مہاجر صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا، کیونکہ یہ عینی شاہد ہیں، یہ 16-17 سال کے لڑکے تھے اس وقت، ادھر ہی ہوتے تھے مدینہ میں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اہل مصر کے سنگ دل لوگوں نے آپ کو شہید کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا، آپ کو قتل کرنے والے اجڑ، گھٹیا، شر پسند، رذیل اور کمینے لوگ تھے، جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں آپ کے قتل کے ارادے سے مصر سے آئے۔ مدینہ میں موجود صحابہ انہیں روکنے سے عاجز تھے، باغیوں ہی نے سیدنا عثمان کا محاصرہ کیا اور بالآخر آپ کو شہید کیا۔ دوران محاصرہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرین کو ملامت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، جو کچھ تم کر رہے ہو، مسلمان تو درکنار، کافر بھی ایسا نہیں کرتے۔ عثمان کا پانی اور کھانا بند مت کرو، یہ کام تو رومی اور ایرانی بھی نہیں کرتے، وہ بھی جسے قید کرتے ہیں اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتے۔ بعد میں جب جنگ جمل کا ایک سین ہوا ہے تو قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے جنگ جمل کے روز علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں خون عثمان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ جس دن عثمان شہید ہوئے میری عقل جواب دے گئی اور مجھے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا، اب یہ وہی لوگ جو ہے نا باغی، وہ بھی آنے لگ گئے نا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جنہوں نے ایسے شخص کو شہید کر دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، مجھے بیعت لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، جبکہ ابھی عثمان کی میت کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے، اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے بیعت لینے کی درخواست کی۔ تو میں نے کہا، اے اللہ، جو کام میں کرنے لگا ہوں اس بارے میں خوف زدہ ہوں۔ پھر میرے دل کو حوصلہ ہوا تو میں نے بیعت لے لی، اور جب لوگوں نے پکارا اے امیر المومنین تو مجھے یوں لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ میں نے کہا، اے اللہ، عثمان کے لیے مجھ سے اتنا کام لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور یہ جو الزامات ہیں سیدہ عائشہ پر یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ بہرحال بہت ڈس آنیسٹی پر مبنی ہے۔ کسی بھی صحابی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا، کوئی بھی پولیٹیکل نوعیت کے کچھ پالیسیز کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی ان کو قتل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔